بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک مصنون عمل جو کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کیا جاتا ہے اس کا نام ہے اعتکاف۔ یہ اعتکاف عام حالت میں 3 قسموں پر ہوتا ہے: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف، مستحب اعتکاف۔ مستحب اعتکاف تو ہر ٹائم ہوتا ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو جائیں، آپ مستحب اعتکاف میں آ گئے۔ واجب اعتکاف کس نے مثال کے نیت نظر مانی کہ میں اگر فلاں میرا کام ہو گیا تو فلاں دن کی اعتکاف خواہ مخواہ کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، ہمارا جو بیان ہے وہ اس سنت اعتکاف پر ہے۔ وہ رمضان کے آخری عاشرے میں 20 رمضان کا جب روزہ ہو جاتا ہے اس کی افطار انسان مسلمان مسجد میں کرتے ہیں، اور عید کا چاند نظر آنے تک وہ مسجد میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، قیامگاہ بناتا ہے، اور مسجد سے نہیں نکلتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت اعتکاف، سنت موقع اعتکاف۔ اس کو مصنون اعتکاف بھی ہم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے تقریباً 3-4 بڑے فائدے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ثواب کے لحاظ سے۔ پہلے تو لیلۃ القدر کی رات آپ کو مل جاتی ہے۔ پورا مسلمان یہ تلاش میں ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے، تو اس میں تو خود بخود آپ کو کیا کرتے ہیں، لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں، اور مسجد کے بارے میں مسجد کیا میں ہر سیکنڈ جو انسان گزارتے ہیں وہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ صحیح؟ تو یہ آپ سنت اعتکاف پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی بخشش یہاں پر ہو جاتی ہے۔ انسان مسجد میں تو گناہ نہیں کر سکتا نا، تو ایک طرح کی فرشت نما صفت انسان والی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس معتکف اور جہنم کی درمیان فاصلہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں مفہوم ہے کہ 10 قرات کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک قرات کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ وہ ایک قرات کے برابر ہے، کہ اللہ پاک اس معتکف کو جہنم سے 10 قرات دور فرما دیتے ہیں، مطلب ہے کہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ کہتے ہیں ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ تو تمام مسلمان سے درخواست ہے کہ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو یقینی بنے، کم از کم گھر سے ایک آدمی تو بیٹھ جائے نا، یا کچھ محلے سے ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فکر مسئلہ یہ ہے کہ جس محلہ میں ایک شخص بھی کیا اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا، وہ سب کا سب محلہ تاریک سنت قرار دے کر کیا ہو جاتا ہے، یا اللہ پاک کسی پوچھ کا قیامت کے لیے۔ تو اکثر جوان جو حضرات ہیں، نوجوان یا مثال کے تو بوڑھے حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ مثال کے طور پر 10 دن کیا ہوتا ہے دنیا سے چھٹی کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے خاطر آپ چھٹی کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ دنیا میں بھی دے گا، آخر میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں اللہ پاک آپ کو اس کا اجر خواہ مخواہ دے گا۔ تو اس کے بہت زیادہ بڑے فائدے ہیں، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ معتکف ہے، اعتکاف کی حالت میں وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، مثال کہ مریض کی عادت بھی نہیں کر سکتا، اور کام جو ثواب کا کام وہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک اس تمام کام کو ثواب اس معتکف کو جو مسجد میں عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہی ہے کہ اللہ پاک انسان جو معتکف ہے اللہ پاک کے نزدیک بن جاتا ہے، یہ اللہ پاک کا مہمان بن جاتا ہے۔ مسجد میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے غیرت کے اعتبار سے، اپنی رحمانیت کے اعتبار سے، اپنی رحمیت کے اعتبار سے ان سب کو پھر ویسی ثواب دنیا میں بھی برکت، آخر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔